بہت سے فتنے وہ ہیں کہ جو گزر چکے ہیں اور بڑے بڑے فتنوں کی لپیٹ میں ہیں۔ پھر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ان فتنوں سے نکلنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے، تو ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا یہ قول آیا کہ اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو فتنے سے بچانے والی ہے۔ ہم نے اس حدیث پوری کا مطالعہ کیا جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ہم نے چند ایسی دوائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ جو قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ان کا مطالعہ کیا۔ ان میں سے ایک دوا جو ہم نے آخر میں پڑھی، اس کے دو جملے رہ گئے، تین جملے رہ گئے اس کے، وہ پچھلی دفعہ مطالعہ ہونے سے رہ گئے، تو پہلے ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیتے ہیں، پھر مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وہ جو جملے رہ گئے وہ اس حدیث یا دوا کے آخر میں آتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اس کو میری آنکھ کا جو ہے وہ نور بنا دے اور اسے میری زبان کو چلانے کا ذریعہ بنا دے، یعنی قرآن مجید کو اس کے ذریعے سے میری زبان کو چلا دے، اس کے ذریعے سے میرے دل کو جو ہے وہ اس جو بھی دنیا کی طرف میلانات ہیں ان سے پاک کر دے، اور اس کے ذریعے سے میرا سینہ کھول دے، اور اس کے ذریعے سے میرے بدن کو غسل دے دے۔ اور پھر اس کے بعد الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ، تو بے شک کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے میری حق کے معاملے میں سوائے تیرے، یعنی حق شے کی اگر کوئی تلاش میں ہو تو اسے وہ مدد کہاں سے مل سکتی ہے، اعانت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ سے مل سکتی ہے۔ اچھا، اللہ سے وہ مدد گویا قرآن مجید جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ مدد فراہم کر دی ہے، تو گویا ایک حق کا متلاشی یا حق کے لیے سرگرداں شخص، تلاش حق کی میں لگا ہوا شخص، اس کے لیے بھی جیسے آج کل ایک تصور ہے نا اینکر کا، تو اینکر کا کام اصل میں بنیادی طور پہ تو جہاز میں استعمال، جو بحری جہاز ہوتے ہیں نا اس میں اینکر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساحل پر آتے، پورٹ پہ ابھی جہاز کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی برتھ پہ، تو اس نے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اب انتظار کرنے کے لیے وہ کھلے سمندر میں ہے، کیونکہ اندر آنے کی جو ہے وہ اس کے لیے جگہ نہیں ہے، ابھی جگہ خالی ہوگی تو 15 دنوں کے بعد نمبر لگے گا، مہینے کے بعد نمبر لگے گا، تو اتنی دیر میں وہ سمندر میں اس نے کھڑا رہنا ہے تو کیسے کھڑا رہے گا؟ اگر وہ اپنا انجن استعمال کرتا رہتا ہے تو تیل ضائع ہوگا اس کا، پھر یہ کہ ہر وقت خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر یوں انجن بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ موجیں جو ہے اسے بہا کے لے جائیں گی، جا کے کہیں ریت میں دھنسا دیں گی، تو پھر وہاں پہ وہ اینکر ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اینکر وہ پھر قلعہ بن جاتا ہے، جیسے ہم جانور کو قلعے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو اس کے گرد تو وہ گھومتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ قلعہ چھوڑ کے کہیں جانور جا نہیں سکتا، تو گویا جہاز جو ہے وہ بن جاتا ہے، وہ ایک جگہ نہیں ٹکا ہوتا، وہ اسی دائرے میں، جیسے بالکل جانور جیسے حرکت کر سکتا ہے تو اسی طرح جہاز بھی گھومتا رہتا ہے، لیکن وہ کہیں دور نہیں جاتا۔ اسی سے پھر آئیڈیا لے کے انہوں نے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک اینکر رکھا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی گفتگو کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا، اس کو بھی ایک سیدھی جو موضوع ہے اس پر لے کے چلنا ہے گفتگو، یہ اینکر کا رول ہونا چاہیے۔ تو اسی سے بس سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حق پر چلانے کے لیے ایک اینکر دیا ہے ہمیں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو اے اللہ تیرے سوا حق کے معاملے میں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، جو کوئی بھی دنیا میں آپ کے ساتھ ہوگا نا، یہ بات آپ سمجھ لیں، بڑی خاص بات ہے کہ بڑے سے بڑا نبی کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی بندہ ہوگا اس کے اپنے لالچ ہوتے ہیں، اپنی بھی، مطلب آپ کے ماں باپ ہیں ان سے زیادہ تو کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آپ بن کے تو نہیں سوچ سکتے نا، ان کی بھی اپنی کچھ پریارٹیز ہوتی ہیں، تو وہ اولاد سے چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں جو ان کی پریارٹی کے مطابق ہو۔ تو اس کے بعد اب آپ سوچ لیجئے اور کون ہوگا، کون سے مولوی صاحب ہوں گے، کون سے پیر صاحب ہوں گے، کون سے لیڈر صاحب ہوں گے
کون سا سیاسی رہنما ہوگا جو آپ کا اتنا خیر خواہ ہو کہ آپ سے بڑھ کر سوچے؟ تو اللہ آپ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر مجھے حق پر پھر چلانے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ باقی جس کے ساتھ بھی چلوں گا وہ کوئی نہ کوئی اپنی ضرورت کے تحت مجھے ایکسپلائٹ کرے گا۔ اگر مجھے 95% بھی چلیں حق پہ چلائے گا تو 5% تو ایکسپلائٹ ہونے کا خطرہ ہے نا، جہاں اس کی اپنی ضرورت ہوگی وہاں وہ اپنا لچ تلنے کی کوشش کرے گا اور میرا مس یوز کرے گا۔ تو اس اعتبار سے صاف حق پر چلانے والا تو ہی ہے۔ اور اسی سے سمجھ لیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتہ بھیج کے تو وہی کر کے تو نہیں سمجھائے گا نا، یہ کرو یہ نہ کرو، اس نے یہ کتاب اتار کر محفوظ کر دی ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کتاب ہے کہ یہ اس کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، دائیں بائیں نہیں جاؤ گے، کوئی تمہیں نہیں گمراہ کر سکتا۔ اس کتاب کی یہی وہ خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام باطل پرست اور باطل پسند لوگوں کو ناپسند ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کتاب کے قریب نہ آئیں۔ اور بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کوشش شیطان اور یہودی اور نصارہ کرتے ہیں، یہ کوشش سب سے پہلے دیکھیں جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، جب وہ دین اس سے مسلمان ہٹے اور ایسے حکمران آئے کہ جو اپنی من مرضی چلاتے تھے، جو یزید جیسے لوگ آئے اور حجاج بن یوسف جیسے لوگ آئے، تو اب ان لوگوں نے آ کے تو ان کے لیے سب سے خطرناک کون تھا اس زمانے میں؟ انہیں اور تو کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی امریکہ ان کا بال بھی کا نہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں تھا امریکہ کدھر ہے، کوئی دنیا میں طاقت ایسی نہیں تھی جو ان کو چیلنج کر سکے۔ انہیں خطرہ کس سے تھا؟ انہیں قرآن سے خطرہ تھا۔ تو سب سے پہلے قرآن کے خلاف سازش کے تانے بانے خود مسلمانوں نے بنے کہ بھئی اسے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو بس ٹھیک ہے، اس فلانی صورت کا اتنا ثواب ہے اور فلانی صورت کا اتنا ثواب ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس پہ کہیں تدبر نہ کر لینا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اچھا، دوسری بات یہ کہ آج بھی کوئی بھی شخص اپنی آنکھ سے قرآن مجید کو پڑھے نا، تردد ہی نہ کرے سمجھنے کی، وہ پڑھتا رہے، تو قرآن مجید غیر شعوری طور پر آپ کے دل میں فرعون کی نفرت پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ قرآن مجید نمرود کی نفرت پیدا کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا، ایک ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک ایجوکیشن ہو رہی ہوتی ہے، فلم ہوتی ہے تو اس میں بھی ایجوکیشن ہو رہا ہے، افسانہ ہے تو اس میں بھی ایجوکیشن۔ تو یہاں تو اللہ نے سچے واقعے بیان کیے ہیں اور ان کے ذریعے سے واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تعلیم دینا مقصود ہے۔ تو وہ تعلیم ہے کیا؟ یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ عزیز مصر ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ یوسف کا کردار ہے، یہ نمرود ہے تو یہ ابراہیم ہے، یہ فرعون ہے تو یہ موسیٰ ہے، یہ بنی اسرائیل ہیں تو یہ قبطی ہیں، یہ طالوت ہے تو یہ جالوت ہے۔ ہر جگہ آپ کو حق اور باطل کی کشاکش اور کشمکش کے سین نظر آئیں گے، اور اس کے لیے کسی مولوی صاحب کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے فطرت جو آپ کی بنائی ہے، آپ کا دل جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت۔ یہی بنی اسرائیل ہیں جن سے ہم نفرت کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہوئے انہی سے ہمیں محبت ہو رہی ہوتی ہے جب یہ فرعون کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے ہم نے سوچا بھی نہ ہو کہ یار یہ ایک ہی قوم ہے، ایک جگہ ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں، دوسری جگہ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا انداز بیان ہے، یہ اس کا اسلوب ہے کہ وہ آپ کو مظلوم کے ساتھ، حق پرست کے ساتھ کر دیتا ہے، اور جو ظالم ہے اس کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، آپ کا ذہن قرآن نے ایسا بنا دیا ہے، آپ کی سوچ کے اندر قرآن مجید نے یہ تبدیلی پیدا کر دی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اپنی برادری کا فرعون نظر نہ آئے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اپنے گاؤں کا فرعون نظر ہی نہ آئے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کا فرعون آپ کو نظر نہ آئے؟ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نظر آ جائے اور آپ جو ہے موسیٰ کا کردار چھوڑ کے اور حامان والا کردار اختیار کر لیں؟ لہذا آپ کو حق پر حق دکھانے والا بھی اور حق پر چلانے کی طاقت دینے والا بھی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ خطرہ ہر دور کے حکمرانوں کو، ہر دور کے مفاد پرست لوگوں کو، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ان کو ہمیشہ قرآن سے محسوس ہوا اس کتاب کے ہوتے ہوئے امن نہیں ہو سکتا۔ ہم بڑی مشکل سے کوئی بیانیہ ترتیب دے کر لوگوں کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ پیرے بٹھاتے ہیں
اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہوتی ہے، یہ قرآن مجید پڑھ کے پھر باغی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کو یہ زمانے سے اس کو چھپا کے رکھو، پوشیدہ رہے یہ لوگوں کی نگاہوں سے، تو اسی میں ہماری بھلائی اور بہتری ہے، نہیں تو ہم تو مارے گئے۔ تو یہ جو آج خوف امریکہ کو ہے یا برطانیہ کو ہے یا مغرب کی مختلف طاقتوں کو ہے، یہ خوف پہلے خود مسلمانوں کو تھا قرآن سے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ قرآن مجید پڑھیں۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آج ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے اگر ہمارا تعلق نہیں ہے تو اس کے اسباب بہت قدیم ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن اگر ہوتا تو حضرت حسین کی تحریک پھر چلتی رہتی، پھر نیا کوئی حسین اٹھتا ہے، پھر نیا کوئی پرابلم کھڑا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی نظر میں فتنہ ہوتا رہتا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اور سبق پڑھاؤ، منطق پڑھاؤ، انہیں فلسفہ پڑھاؤ، ان کو تصوف سکھاؤ، اور مست رکھو ذکر و فکر صبح و گائی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقائی میں اسے، اور خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم اگر، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی شاعری، اور باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتائے ملائی و سلطانی و پیری۔ تو یہ سارا کام جو ہے یہ تینوں طبقے مل کے اپنا جو ہے نا کمبینیشن سے یہ کام اس لیے کرتے رہے تاکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر بغاوت نہ پیدا ہو۔ اور سبق ایک ہی کہ دیکھیں یہ میں ختم کر دو، یہ میں ختم کر دو، یہ میں سے بڑا جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو صرف ایک بادشاہ سلامت کی میں باقی رہے گی، وہ میں کرتا رہے، باقی آپ سب لوگوں کی میں اس کے آگے سرنڈر ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ رب بنانا ہے، اربابا من دون اللہ بنانا ہے، کسی کو یہ والی اتھارٹی دے دینا کہ اس کے آگے تم بولو نا، اس کا حرم حکم بلا چوں چران تسلیم کر لو، یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ آقا آپ نے کسی اور کو کیسے دے دیا؟ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ والا حق ہمیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں سکھانے والا، کیونکہ ہر ایک کے اپنے مطلب ہوتے ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ڈنڈی مارتا ہے، اور وہ ڈنڈی مارنے پہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ اپنا پیٹ کوئی نہیں کاٹتا۔ لہٰذا اللہ حق تو ہی سکھا سکتا ہے، فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُعْطِيهِ إِلَّا أَنْتَ، اور یہ سوائے تیرے اور کوئی دے بھی نہیں سکتا، یہ تو ہی ہے کہ جو عنایت کرنے والا اور دینے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ظاہر ہے یہ نیکی کی طاقت اور یہ جو اور سوائے نہ نیکی کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے، نہ کوئی قوت کا ذریعہ بن سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ پھر وہی قرآن مجید۔ تو بہرحال یہ یوں سمجھے کہ یہ جو پوری دعا تھی اس کا اختتام جا کے جس بات پر ہوا ہے وہ یہ کہ اس حق کا بھی منبع و سرچشمہ قرآن مجید ہے، اور اسی لیے اقبال نے کہا کہ دنیا میں یہ جتنا بھی حق پھیلا ہے نا، تو یہ در حقیقت قرآن مجید ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بے رویت آرزو، کہ اس جہان میں آپ کو یہ جو بھی کچھ حقائق نظر آ رہے ہیں، کچھ بھلائیاں نظر آ رہی ہیں، کچھ خوبیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی انسانی حقوق کا کوئی تصور دنیا میں اگر موجود آیا ہے تو یہ سب کا سب دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یعنی ہم نے یہ فتنوں میں قرآن مجید کا یہ رول تو ہم نے دیکھ لیا، اب ایک اور چیز کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر بھیجا، اور یعنی آپ کی شان ایک تو یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، یہ آپ کی نرالی شان ہے، کسی اور کی یہ شان نہیں ہے۔ اور دوسرا امتیازی وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ کل روئے عرضی کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ مختلف انداز میں تقریباً یعنی 5 مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، اسلوب مختلف ہے۔ آپ نے اکثر وہ سنا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہاری طرف سب کے سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ تو یہ کوئی ایک اسلوب میں کئی اسالیب میں اس مضمون کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں ہے، صرف عربی النسل لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ سابقہ رسولوں کا ہوتا رہا ہے،
بلکہ آپ کی بعثت کل نوع انسانی کی طرف ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے، یعنی اس آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت کا تقاضے کے طور پر یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا ساتھ ہی قرآن مجید نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ ایک تو کلیئر ہو گیا نا، اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کس طرف ہے، کل نوع انسانی کے لیے۔ دوسری بات کیا ہوئی جی کہ آپ کا مشن کیا ہے، کیا کام دے کر آپ سونپ کے بھیجے گئے ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ کس مشن کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو بتایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی ہے جس نے، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، والدین الحق یعنی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے کل کے کل دین کے اوپر یعنی پورے نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ پورے نظام زندگی کے اوپر غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ دین اسلام سے باہر نہ رہے، سارے کا ساری زندگی کے پہلو اسلام کے تابع ہو جائیں، معیشت اس کے تابع آ جائے، سیاست اس کے تابع آ جائے، سماج پورے کا پورا اس کے تابع آ جائے، عدالتیں، کچہری، کاروبار، ہر شے دین اسلام کے تابع آ جائے۔ یہ مشن دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور اب آپ خود نتیجہ نکال لیجئے، بھیجا گیا کل عالم کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پورے عالم پر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا، یہ تقاضا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ کام میں خود کروں گا، کافر نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں پہ یہ آیت آئی ہے نا لیظہرہ علی الدین، اس سے پہلے کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا ہے، سازشیں کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ واللہ کرہ الکافرون، خواہ ان کافروں کو یہ بات ناپسندی کیوں نہ ہو۔ تو ایک کافر وہ تھے جو جزیرۃ العرب کے اندر تھے، انہوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ نور جزیرۃ العرب کی حد تک بھی نہ پھلنے پھولنے پائے، لیکن یہ کہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے اسے غالب کر کے دکھا دیا، اور تمام ان کی سازشیں ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ اس میں بھی ایسے مراحل آئے کہ جس میں لگتا تھا کہ کام بس اب ختم ہے۔ جو حساب کتاب کرنے والے لوگ ہیں نا، انہیں احد میں ہی نظر آ گیا تھا کہ چھٹی، اس لیے 300 واپس آ گئے تھے، لیکن نہیں چھٹی ہوئی، پھر سروائیو کر گئے۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پہ تو یقین ہو گیا نا کہ پکی چھٹی، اب تو ہم پیشاب کرنے بھی باہر نہیں جا سکتے، تو اب کدھر بچیں گے؟ اور 12,000 کا یہ لشکر آ گیا، اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اسی لیے کہہ دیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے نہیں وعدے کیا اللہ اور اس کے رسول نے مگر جھوٹے۔ قرآن مجید کے الفاظ نہ ہوتے تو کون مانتا کہ یہ بات کہی ہوگی کسی نے، لیکن کہی ہے تو تب قرآن کہہ رہا ہے نا۔ اس کے بعد جب یہاں بھی اللہ نے بچایا، جکھڑ بھیجے، آندھی وہاں بھیجی، وہ ان کے جو ہے لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ آیا جب اللہ نے حکم دیا کہ اب جاؤ جا کے عمرہ کرو، تو عمرے کے لیے چلے گئے۔ تو اب جو لوگ مدینے میں تھے جن کے دلوں میں وہ ایمان اور یقین نہیں تھا کہ اللہ نے اپنا نور پورا کرنا ہے، تو انہیں لگا کہ یہ اب واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ پچھلے سال تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، یہاں آئے تھے، آج یہ اگر 1400 یا 1800 چلے گئے، ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ پڑھ لیجئے سورہ احزاب، سورہ فتح، اس میں تفصیل سے آپ کو مل جائے گا کہ انہیں یقین تھا کہ یہ اپنے گھروں کو لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے، بس گئے تو سو گئے۔ لیکن یہ کہ وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صورت پیدا کر دی، تو آپ کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا کہ اس نے اپنا نور پورا کر کے چھوڑا کافروں کی ساری ریشہ دوانیوں کے اور محنتوں کے باوجود۔ اب آج کی دنیا کو دیکھیے تو اگر ہم اس عقل شریف سے سوچیں گے تو کہیں دین کے غالب ہونے کا امکان سرے سے نہیں ہے، بالکل سرے سے نہیں ہے۔ امریکہ تو بہت بڑی طاقت ہے، سچی بات ہے، بہت بڑی طاقت ہے،
اسرائیل بھی بہت بڑی طاقت ہے. ہماری جان تو یعنی جو اپنی یہ چھوٹی سی چڑیا والی طاقت ہے جس کی اپنی جان IMF کے اس میں بند ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں تو کسی کی جان اس کا مقابلہ کرنے کی نہیں ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ کی. ان کے ہوتے ہوئے بھی آتا نظر نہیں آتا. بڑے بڑے دانشور مان لیتے ہیں کہ بھائی ان کے ہوتے ہوئے تو اسلام نہیں آ سکتا. تو جب ہم اصحاب کتاب جوڑیں گے تو اصحاب کتاب یہ بتائے گا کہ یہ نالا عبور نہیں ہو سکتا، سارے ڈوبیں گے، دین غالب نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن مجید یہ بتائے گا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنا نور پورا کر کے چھوڑے گا. جب حضور کی بعثت سارے نوع انسانی کے لیے اور آپ کے آنے کا مقصد دین کا غلبہ، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ دین کو پورا نہ کر لے. تو جب تک کل روح ارضی پر دین غالب نہیں ہوگا تو اللہ چھوڑنے والا نہیں، یعنی کروا کے چھوڑے گا. ایک بات کے ذہن میں رکھ لیں، یہ حق جو قرآن کے ساتھ آیا ہے یہ حق غالب ہوگا. یہی بات سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئی ہے نا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے. وہی لا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، یہ حق کے ساتھ اترا ہے، جس کا مطلب ہے حق تو غالب ہونے کے لیے ہوتا ہے، حق مغلوب نہیں ہوتا. یہ کوئی وہ جو ہے نا یاوا گوئی نہیں ہے کہ اس کا آنا نہ آنا برابر ہو جائے، نہیں، اس کے آنے کا مطلب اس کا غلبہ ہے، یہ غالب ہو کے رہے گا. اچھا، تو ایک طرف تو بات یہ آ گئی. دوسری طرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کے حالات میں مسلمان جتنے بھی مغلوب ہوں، مقہور ہوں، مجبور ہوں، مظلوم ہوں، جو بھی ہوں، تو اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پہ سچا ہے، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، جو ہو کے رہنا. اور اسی کی خبریں ہیں در حقیقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. قرآن مجید میں جو مضمون ظاہر اور کے نہ آیا ہو اور وہ کچھ نتیجے کے جیسے نتیجہ نکالتے ہیں اس طرح قیاس کر کے نکالا گیا ہو، اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمودات سے بھی بیان کر دیتے ہیں، تاکہ وہ جیسے پڑتال کرنی ہوتی تھی نا کہ ضرب کا سوال ہے تو اب تقسیم کر کے پڑتال کر لو، اور تقسیم کا سوال ہے تو ضرب دے کے پڑتال کر لو، تاکہ یقین ہو جائے جواب صحیح ہے. تو قرآن مجید کے بھی دو چیزیں جو ہے، دو مضمون لے کے آپ نے ایک تیسرا مضمون نکالا ہے، تو کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، تو وہ تصدیق ہو جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے کہ نہیں، یہ مضمون بالکل یہ صحیح نتیجہ نکالا ہے. اور وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سارے مشرق اس زمین کے اور مغرب دکھائے ہیں، یہ زمین لپیٹ کے مجھے دکھائی ہے، میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کی حکومت اس سب پر ہوگی جو مجھے اللہ نے لپیٹ کے دکھایا. بات وہی ہو گئی. اور اس کی اور بھی اس طرح کی روایات ہیں. قیامت سے پہلے 5 ادوار کا بھی ذکر ہے، اور آخری دور پھر اس میں بھی خلافتی کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے بعد حضور نے سکوت فرما یہی مضمون ہے کہ جسے پھر علامہ اقبال نے بھی بیان کیا. ظاہر ہے انہوں نے بھی قرآن و حدیث کی انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنے انداز میں اس کو بیان کر دیا. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اب بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ دنیا خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، کہ وہ شیر ہوشیار ہو رہا ہے، تو اب قرآن مجید سے بھی دوری کی کوششیں، حدیث کے حوالے سے بھی فتنہ فساد اور اس کی اہمیت ہی گھٹانا. ایسے دانشور ابھارے جاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ فلانا ہے، تو تاکہ اصل مقصد تو اس کا استخفاف کرنا ہوتا ہے، سنت کا بھی استخفاف. اور اب علامہ اقبال بھی لپیٹ میں آ گیا ہے، وہ بھی جاہل آدمی تھا، وہ بھی کوئی جذباتی انسان، کوئی وہ تھوڑا ہی کوئی فلسفی تھا، یا تھوڑا ہی کوئی وہ کوئی عثمانی میں ٹیکنوکریٹ تھا کہ قرآن و حدیث کا بھی کوئی عالم ہو، ویسے ہی جذباتی سا بندہ تھا. تو اب اور کون سے کیسے لوگ
حسن نثار جیسے لوگ، اس طرح کے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو اقبال کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی آج مسلمانوں کو اس مایوسی کے دور میں کوئی امید کی کرن جہاں سے نظر آئے گی، وہ بھی ان لوگوں کو ستاتی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچنے کا امکان ہو وہ انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تَمْسَسْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ انہیں پسند آتی ہے، اس پر یہ خوش ہوتے ہیں، اس پر یہ اتراتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ، جو میں اصل میں یہ ساری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ کفر کا قافلہ تو بہت تیز گام ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ حق کو غالب نہیں ہونے دے گا۔ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ حق غالب ہوگا، البتہ یہ حق کا غلبہ جن لوگوں کے ہاتھوں ہوگا، کرے گا تو اللہ، لیکن ظاہر میں کوئی آخر لوگ تو ہوں گے نا، ان کا نمایاں وصف کیا ہوگا؟ یہ بات ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو قرآن مجید پر یہ اندھا ایمان، اندھا با ایمان ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا بلائنڈ فیتھ، اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر کوئی سی کہ فلسفے کا نشتر اثر نہ کرے، زمینی حقائق اس ایمان کو ڈواڈول نہ کر سکیں، یقین محکم۔ اب جو عمل پہ اہم ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ بھی اصل میں دو روایات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں میں بیٹھے، صحابہ میں بیٹھے، اور آپ وہاں پہ ایک عجیب کیفیت میں فرما رہے ہیں، یا لیتنی لقیت اخوانی، یا لیتنی لقیت اخوانی۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں کاش، یا لیتنی کا مطلب یہ ہے کاش، لقیت لقا ملاقات، میں ملاقات کر سکوں، اخوانی، اخوان بھائی، اپنے بھائیوں سے، یا لیتنی لقیت اخوانی۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم ہو، لیکن میری مراد تمہارے ان بھائیوں کی سے ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے، مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے، اللہ کی کتاب کو دو کاٹھیوں کے بیچ میں پائیں گے، قرآن مجید کو دو کاٹھیوں کے درمیان پائیں گے۔ حضور کے دور میں ان کاٹھیوں میں قرآن مجید ابھی مرتب نہیں ہوا تھا، تو اللہ کی کتاب کو دو، یعنی رسالت کے دو جز ہیں نا، اللہ کا پیغام قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ جن پر کہ وہ اترا، تو میں نہیں ہوں گا، لیکن پیغام ان کے پاس آئے گا دو کاٹھیوں کے بیچ میں، پس وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، اور وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے۔ یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات ان بھائیوں سے ہو جائے۔ اب یہ چانس کس کے پاس ہے؟ یہ تو صحابہ کے پاس چانس ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ملنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ جو اس دور میں آئیں گے جس میں حضور نہیں ہوں گے، اور وہ اس قرآن کو مان کر حضور پر ایمان لائیں گے، جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لائے اس طرح کا ایمان لائیں گے۔ اب اس میں مطلب وہ اس کی وہ گہرائی تو نہیں نصیب ہو سکتی، وہ فضیلت ایمان کی جو صحابہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اسے سمجھیں کہ ایک آج 1.5 ارب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جس میں انہیں پرواہ نہیں ہوتی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، بس ایک نسل ہے بس جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو ایمانی کے ساتھ مر جائے گی۔ ایک ایمان ہوتا ہے جس کا یہ رول ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی مان کے چلنا ہے، جس کے ساتھ گناہ نہیں ہوتا، جان بوجھ کے کم از کم نہیں ہوتا، جس کے ساتھ جھوٹ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ باطل کی تابعداری نہیں ہوتی، باطل کی خدمت نہیں ہوتی، باطل کے لیے سروسز بجا نہیں لائی جاتی۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کر کے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ اس کا وصف ہے۔
تو جو اس طرح ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، اور صرف ایمان لا کے بیٹھ نہیں جائیں گے، یا ایمان لا کے پھر صرف یہ حمد و نعتیں ہی نہیں پڑھتے رہ جائیں گے، بلکہ مدد کریں گے میری، جیسے تم نے مدد کی ہے۔ اور تم نے کیسے مدد کی ہے؟ جن کے بیچ میں بیٹھے ہیں کون ہے وہ؟ سورہ حشر کے پہلے رکوع میں تین طرح کے تین طبقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ للمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، کہ وہ مہاجرین جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، کاروباروں سے بھی، یعنی نوکریاں بھی چلی گئیں، کاروبار بھی چھٹ گئے، گھروں سے بھی نکال دیے گئے، وطن بھی چھٹ گیا، اور یہ سب کیوں ہوا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ متلاشی تھے اللہ کے فضل کی اور اس کی خوشنودی چاہتے تھے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کر رہے تھے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس لیے یہ سب ہو گیا۔ تو وہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے اور تمہاری طرح مدد کریں گے کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ یہ نہیں کہ نمازیں ہی پڑھیں گے، نمازوں سے آگے، ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ایک طبقہ تو اس طرح کا ہے، دوسرا جس طبقے کا ذکر ہے وہ بھی اسی آگے ان کا ذکر آ جاتا ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی انفسہم فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ان کے بھی تین اوصاف بیان کیے۔ نمبر ایک کہ جو اس شہر میں پہلے سے رہتے تھے، ایمان بھی لے آئے تھے، ان کی ہجرت کرنے سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہماری جگہ تنگ ہو گئی ہے اور ہمارا کھانا شروع کر دیا ہے، بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور مال غنیمت اگر کچھ ملے یا مال فے ملے اور اس میں سے ان کو دے دیا جائے، یہ تنگی محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے بھائیوں کو کیوں مل گیا، ہم کیوں پیچھے رہ گئے، بلکہ یہ خود اگر بھوکے ہوں تو اپنا کھانا بھی ان کو کھلانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود ضرورت مند بھی ہوں۔ تو دوسرا طبقہ یہ ہو گیا۔ تیسرا وہ ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ تو اب یہ تین طبقات ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے پہلے دو والے تو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کا عکس پیدا کرنا پڑے گا نا۔ دو آپ کے سامنے رخ آ گئے، ان میں سے جو مرضی آپ سمجھ لیں، اس کا کوئی عکس اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ بھائی ہیں جو قرآن مجید کو دیکھ کر حضور پر ایمان لائیں گے جیسے صحابہ لائے، قرآن کو پڑھ کر، اور حضور کی مدد کریں گے جیسے صحابہ نے مدد کی۔ ان کے ذریعے گویا پھر وہ دین غالب ہوگا۔ نصرت تو ہے ہی دین کے غلبے کے لیے، وہ دین غالب ہوگا۔ اور جن سے ملاقات کی خواہش حضور کو دنیا میں ہے، آخرت میں جب وہ حضور کو نظر آئیں گے تو حضور لپک کر ان کا استقبال نہیں کریں گے۔ تو جیسے ایک سچے ایمان والے کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں حضور کو خوابی میں دیکھ لوں چلیں، تو ذرا ان کی قسمت کا اندازہ لگائیں نا کہ جن کو حضور گلے لگانے کے لیے بےتاب ہوں گے آخرت میں، تو وہ یہ ہے۔ اور اس کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو یعنی یہ جو پورا فتنہ ہے، یہ کون سا فتنہ ہے؟ بے دینی کا فتنہ۔ اس فتنے سے تحفظ دینے کا ذریعہ بھی قرآن۔ یہ فتنہ ختم بھی ہوگا اور اس کی جگہ پہ دین دوبارہ غالب بھی ہوگا، اور اس کا ذریعہ بھی کیا بنے گا؟ قرآن مجید۔ تو اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ وہی اینکر والا جو رول ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اعتبار سے قرآن مجید کا رکھا ہے۔ تو اگر ہماری کوئی بھی سنجیدگی ہے اپنی آخرت کے ساتھ، اپنی قبر کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ایک بڑا مضبوط تعلق قائم کر کے رکھیں۔ تو بس وہ پچھلی دفعہ بھی ناغا ہو گیا تھا، طبیعت تو آج بھی میری کوئی ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ناغا ہو،
تو بس آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.